یا علی. دیکھیے اللہ کافی ہے، لیکن اگر اس آیت میں اللہ کافی ہوتا تو آگے آیت نہ بڑھتی. یا علی بولنا پڑے گا بھائی، بلا وجہ بھی بولنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب بلا وجہ بھی بولنا پڑے گا بچوں، تاکہ مجھے موضوع بنے، رٹی ہوئی بات نہیں ہوتی. کہا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے، کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم. لفظی ترجمہ کر رہا ہوں شاہ جی، لفظی ترجمہ. کہہ دو میرے حبیب کفا باللہ، کافی ہے اللہ، بینی و بینکم، آپ کے اور ان کے درمیان. آیت یہاں رک جاتی تو ہم کراچی میں ان اسٹیکروں کو سچا مان لیتے جو جگہ جگہ ہرے رنگ کے اسٹیکر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ اللہ کافی ہے، لیکن کس مرحلے پہ کافی ہے؟ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ کہہ دو میرے حبیب، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور دوسرا وہ علی خدا سلامت رکھے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. یعنی اب یہ دعوت فکر ہے تمام مسلمانوں کو. یاد ہے یا علی خدا سلامت رکھے. جو حضرات پیچھے آ رہے ہیں وہ ادھر آگے جگہ ہے، یہ کیمرے نے تھوڑی سی آنکھیں چندھیائی ہیں، لہٰذا ادھر آ جائیں جو آ سکتے ہیں. کہ جناب اللہ فرما رہا ہے کہہ دو میرے حبیب. اچھا لفظ بھی کیا استعمال کیا؟ لفظ شہید. بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں سے علماء سے دعا لینے کے لیے. ہم اپنے بم سے، کلاشن سے، گولی سے مر جانے والے کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ ہمارا تو بستر پہ مرنے والا بھی شہید ہے. نیک غور فرما رہے، من مات علی حب آل محمد مات شہید، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید ہے. اسی لیے ہمارے مراجع اعظام اجازت نہیں دیتے کہ تم پیٹ سے بم باندھ کے کہیں چلے جاؤ. نیک غور فرما رہے، تھوڑا سا جاگ جائیں جو فضائل سننے آئے کہ جناب ہمارے مراجع نے اجازت نہیں دی کہ تم پیٹ سے بم باندھ کے اور کسی کو جا کے پھٹ جاؤ، دوسروں کو مار دو. نہیں، کیوں نہیں دی؟ وہ جانتے ہیں ہمارا تو بستر پہ مرنے والا بھی شہید ہے. یا علی تو پھر یا علی چلیں، جو بات بڑوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی بچے کی آگے، کہ جناب ہمارا مرنے والا تو وہ بستر پہ بھی شہید مر رہا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے پیٹ سے بم باندھ کے اپنے آپ کو فنا کرنے کی؟ آپ دیکھ لیجئے. اور یہاں میں ایک جملہ کہوں، یہ جو حدیث ہے نا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، علماء موجود ہیں پوچھئے گا کہ 10 طریقوں سے نقل ہوئی ہے، اور ہر طریقے میں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات تائبا. یعنی سب میں آل محمد ہیں، محمد کسی میں نہیں ہے. یہ عالم جہاں لے جانا چاہتا، تھوڑا سا جاگ جائے. یعنی سب میں آل محمد ہیں، سرکار کا نام نہیں ہے. سرکار نے حدیث میں اپنا ذکر نہیں فرمایا. دکھا دیں کوئی مدرسہ بھی ساتھ ہے، یہ سب ظاہر پڑھے لکھے قدیمی عزادار ہیں، کہیں مل جائے کہ حضور نے یہ فرمایا ہو کہ من مات علی حب محمد و آل محمد مات شہیدا. پھر دوہرا رہا ہوں، پیچھے والے آمد ہے، حضور نے کہیں فرمایا ہو کسی حدیث میں، یہ تو گڑھ ہے نا علماء کا اور علم کا، آپ بتا دیں کہ کہیں فرمایا ہو کہ من مات علی حب محمد و آل محمد مات شہیدا، جو میری اور میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید. نہیں ملتا. ٹی وی چینل پہ قبلہ رمضان میں اس دفعہ میں امریکہ نہیں گیا تھا کرونا کی وجہ سے، تو بہت پروگرام کیے، 150 کے قریب پروگرام کیے، سچ میں، آج میں، بول میں، سما میں، فلاں میں، دماغی میں، پی ٹی وی میں بھی. تو اس میں ایک سوال آیا تھا کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ مولا علی کو زیادہ مانتے ہیں اور نعوذ باللہ نبی پاک کو نعوذ باللہ کم مانتے ہیں. تو میں نے ٹی وی پہ جواب دیا تھا، یہ بول چینل پہ. تو میں نے کہا جناب غلط فہمی ہے، دور کر لیں. میں شیعان حیدر کرار کی ایک طالب علم ہونے کے ناطے نمائندگی کرتے ہوئے
یہ اعلان کر رہا ہوں کہ شیعان حیدر کرار، میں دیکھوں گا آپ کیسے سنتے ہیں، شیعان حیدر کرار مولا علی کو مانتے ہی نبی کی وجہ سے۔ علی علی میں نے تو جملہ کہہ دیا آپ نے، خدا آپ کو سلامت رکھے، علی علی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم مولا علی کو مانتے ہی نبی کی وجہ سے، نبی نے منوایا ہے تو ہم مانتے ہیں۔ نبی نے فرمایا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تو ہم ذکر کرتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے نہیں، ایک اور مسئلہ بھی ہے، آپ مولا حسن کو کم مانتے ہیں، نعوذ باللہ، مولا حسین کو زیادہ مانتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی غلط فہمی ہے، ہم مولا حسن کو امام حسین کا بھی امام مانتے ہیں۔ یا اور نہیں فرما رہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ ہم یا علی علی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کم مانتے ہیں، ہم مولا کو مولا حسین کا بھی امام مانتے ہیں۔ اچھا چلیں، یہ بات ذہن میں کیوں آئی کہ ہم مولا علی کو زیادہ مانتے ہیں، مولا حسین کو زیادہ مانتے ہیں؟ کیوں آئی آپ کے ذہن میں بات؟ آپ کے ذہن میں بات آئی کیوں؟ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، زیادہ تذکرہ ہوتا ہی اس کا ہے جس کی مخالفت زیادہ ہو۔ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، آپ نے سن لی، غور فرما رہے ہیں، زیادہ تذکرہ ہوتا ہی اس کا ہے جس کی مخالفت زیادہ ہو۔ آپ مولا کی مخالفت چھوڑ دیں یا علی، اب میں اگلا جملہ نہیں کر رہا تو کیا ہم ذکر چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ذکر نہیں چھوڑیں گے، دفاع کرنا چھوڑ دیں گے۔ نہیں، غور فرما رہے بھائی، دفاع تب ہوگا نا جب آگے سے کوئی بات ہوگی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے، اس میں نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ من مات علی حب محمد و آل محمد مات شہید، کہ جو میری اور میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید، نہیں، صرف آل کا تذکرہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر سال حج پہ جانے کا شرف حاصل ہوتا رہا، یہ اس سال کرونا نے سارے ہی معاملات گڑبڑ کر دیے، کوئی بھی باہر سے حج پہ نہیں گیا۔ میرا اس وقت شاید 16واں 17واں حج ہوگا، یہ جو گزرا ہے اس سے پہلے والا تو ماشاءاللہ 21واں حج تھا، لیکن اس میں روضہ رسول پر کی طرف رخ کر کے اور سرکار سے سوال کر رہا تھا کہ سرکار آخر آپ نے اس حدیث میں اپنا تذکرہ کیوں نہیں فرمایا؟ یا علی، تھوڑا سا یہ بچے جو آگے بیٹھے ہیں نا چکوال والے، انہیں سادات کو آمادہ ہونا پڑے گا، تھوڑا بولنا سیکھو۔ تو کہا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور میں دیکھ رہا ہوں بہت سے منہ میں بھی صلوات نہیں پڑھ رہے ہیں، منہ کے اندر بھی، تو ایک ذرا بلند آواز سے پڑھیں محمد و آل اللہم صلی علی محمد۔ حیدر علی تھوڑا سا ماحول بناؤ تو مجھے کچھ پڑھنے میں مزہ آئے گا کہ جناب میں نے سوال کیا زری کی طرف رخ کر کے، سرکار آپ نے اپنا تذکرہ کیوں نہیں فرمایا حدیث میں؟ تو اب مجھے سرکار کہاں جواب دیں گے، میری کیا حیثیت ہے؟ لیکن کیونکہ میں وکیل بھی ہوں آگا سیستانی کا، تو کچھ خمس کے پیسے تھے وہاں دینے تھے ان کے دفتر میں، جو وہاں دفتر بنتا ہے، بیسا بنتا ہے مجتہدین کا، تو میں وہاں چلا گیا۔ تو وہاں جو ان کے بڑے نمائندے آئے ہوئے تھے آگا، انہوں نے کہا کہ اردو زبان میں شام کو مجلس ہے تو آپ پڑھ دو گے؟ میں کہا اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، میں آگا سیستانی کے دفتر میں مجلس، تو میں چلا گیا۔ ان کا رواج ہے جس طرح سے وہ کہوہ وغیرہ چائے وغیرہ تقسیم ہوتی ہے، پھر مجلس، تو سامنے کتاب رکھی تھی فارسی میں، ایسے ہی میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو سیدھے ہاتھ پہ میرے سوال کا جواب لکھا ہوا تھا۔ آپ کو سلامت رکھے، قبلہ سوال کا جواب لکھا ہوا تھا جو میں نے سرکار سے کیا تھا، وہ کسی اور موضوع میں تھا، کسی اور گویا عنوان پہ تھا، لیکن جواب تھا اس میں لکھا تھا کہ اگر میں اس حدیث میں اپنے آپ کو شامل کر لیتا کہ من مات علی حب محمد و آل محمد مات شہیدا، تو مجھ سے محبت کا دعویٰ ہر وہ شخص کرتا جو میرا کلمہ پڑھتا۔ یا علی،
ہر کلمہ پڑھنے والا کہتا کہ میرا مرنے والا بھی شہید مر رہا ہے. میں نے کلیہ بتا دیا جو میری آل سے محبت کرے گا وہ شہادت کا رتبہ یا علی. خدا آپ کو سلامت ہے. اے آل شاباش، مولا زندگی دے. بس آپ آمادہ ہو گئے. اب اتنی سی بات تھی لیکن میں نے اس کی تشریح کر رہا ہوں علماء سے اجازت لے کے کہ جناب سرکار سے محبت سب کریں گے. 73 کے 73 فرقے سرکار سے محبت کرتے ہیں. یہ کیا ہو رہا تھا بلتستان میں؟ بسوں سے اتار کے اور نام دیکھ رہے تھے، محمد عباس، محمد علی، حسین. گولی مار رہے، پڑھتے ہوئے گولی مار رہے تھے. جملہ کہوں، کلمہ پڑھتے ہوئے گولی مار رہے تھے بسوں سے اتار کے. گلگت بلتستان میں جو لوگ کراچی سے یا اندرون ملک سے جاتے تھے تو کیا تھا، کلمہ نبی کا پڑھے تھے، مار علی کے چاہنے والوں کو رہے تھے. تو نبی نے پہلے ہی بتا دیا کہ بہت سارے ایسے ہوں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے میری آل سے محبت نہیں کریں گے. یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے. یا علی، میرا کلمہ پڑھیں گے لیکن میری آل سے محبت نہیں کریں گے. لیکن جو آل سے محبت کرے گا وہ انڈرسٹوڈ، پہلے مجھ سے محبت کرے گا، میری وجہ سے آل سے محبت کرے گا. تو کیوں نہ ایسا کلیہ بتا دیا جائے کہ جس میں میری محبت پہلے شامل ہو اور آل کی حتمن شامل ہو. یا علی. لہذا حضور نے نہیں فرمایا حدیث میں، ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اس حدیث کو 10 طریقوں سے نقل کیا ہے کہ مما تعالی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید. کیوں؟ جو آل سے محبت کرے گا سرکار سے تو پہلے کرے گا. لیکن بہت سے ایسے ہوں گے جو سرکار سے محبت کا دعویٰ کریں گے، آل سے محبت نہیں کریں گے. تو بس شہید وہی ہوگا چاہے بستر پہ مر جائے جو آل سے محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے گا. اس لیے ہمارے ہاں ضرورت نہیں ہے کسی کو پیٹ سے بم باندھ کے جا کے ماریں اور خود مر جائیں، کیونکہ شہادت تو ہمارے ہاں بستر پہ. لیکن میں جو بات کر رہا تھا وہ لمبی ہو گئی. ہمارے ہاں کوئی مظلومن مارا جائے گولی سے، کلاشن سے، تلوار سے، بم سے، اسے ہم شہید کہتے ہیں. شہید آپ کے یہاں واقعہ ہوا تھا جہاں ہم شام کو پڑھ رہے ہیں تو وہاں کے شہداء ہیں نا. کیوں کہتے ہیں؟ جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ شہید اسے کہتے ہیں جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی اللہ کی بارگاہ میں خود گواہی دے گا. یا اللہ. اور اللہ اس کی گواہی کو قبول کرے گا کیونکہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا وہ خود عینی گواہ ہے. تو شہید ہوتا ہی وہ ہے گواہ کی منزل میں جو واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھے. اب ایک بہت بڑا مسئلہ حل کروں علماء کی موجودگی میں. اللہ نے لفظ شہید ایک استعمال کیا ہے، مصداق 2 ہیں، ایک خود اللہ، ایک عالم کتاب. میں تو سمجھ رہا تھا یہ علی حیدر نعرہ لگائے گا اس پہ، لیکن بات نہیں پہنچ رہی تو میں تشریح کر دوں. وہ بھی شہید، یہ بھی شہید. یا تو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ شاہد استعمال کیا ہو عالم کتاب کے لیے اور اپنے لیے لفظ شہید استعمال کیا ہو. ذرا جواب دیں مجھے. اچھا چلیں علامہ حسین بخش جاڑا اللہ مقامہ کی بیان کر جائے، تشریح عرض کر دوں اگر اجازت دیں. شاہد اسے کہتے ہیں جو کسی کے کہنے پہ گواہی دے دے، یا کچھ واقعہ دیکھا ہو کچھ نہ دیکھا ہو قرائن ملا کے جواب دے دے، گواہی دے دے. شہید اسے کہتے ہیں جو واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھے. یہاں کوئی واقعہ پیش آ جائے باہر اور یہ خان بیگ صاحب مجھ سے کہیں کہ مولانا ذرا چل کے کورٹ میں گواہی دے دیں کہ یہ واقعہ ہوا، میں انہیں سچا جانتا ہوں، حج بھی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اور ویسے بہت عرصے سے جانتا ہوں، تو میں انہیں سچا جان کر ان کے کہنے پہ گواہی دے دوں گا، تو میں شاہد بنوں گا، شہید نہیں بنوں گا. یا علی. کیوں کہ میں کسی کے کہنے پہ، سچے کے کہنے پہ گواہی دے رہا ہوں. حیدر بھائی توجہ کا طالب، میں ان کے کہنے پہ کورٹ میں گواہی دے رہا ہوں تو شاہد ہو جاؤں گا، شہید نہیں ہوں گا کیونکہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. لکھتے ہیں علامہ حسین بخش جاڑا اللہ مقامہ کے سامنے سے ایک یہودی آ رہا تھا
اور اس نے لجام پکڑی ہوئی تھی گھوڑے کی اور تیزی کے ساتھ آ رہا تھا مدینے کی طرف. ادھر سے حضور پاک تشریف لے جا رہے تھے. حضور نے علم نبوت سے دیکھا کہ گھوڑا اعلیٰ نسل کا بھی ہے, اعلیٰ نسب کا بھی ہے. یہ جنگ میں بیٹھ جانے والا نہیں ہے, جنگ میں لڑنے والا گھوڑا ہے. یہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اگر ہم اس کو خرید لیں تو یہ کام آئے گا. آگے بڑھے اس نیت سے کہ میں اسے خریدوں. آپ کو جگانا میں جانتا ہوں, ایک جملہ کہوں جو کرسی پہ حضرات بیٹھے ہیں ان کے لیے جملہ کہوں کہ جناب نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اسے خرید لوں. دل میں سوچتے ہیں اسے خرید لوں, کیونکہ علم نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ یہ اعلیٰ نسل کا بھی ہے, اعلیٰ نسب کا بھی ہے. اب میں علماء سے دعا چاہوں گا, داد بھلے نہ دیں لیکن دعا چاہوں گا. اور وہ جملہ کیا ہے؟ سرکار اسلام کی ترویج کے لیے اگر گھوڑا پسند کرتے ہیں تو اس کا بھی حسب نسب دیکھا کرتے ہیں. میں نے تو جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا. جب سرکار گھوڑا پسند کرتے ہیں, غور کیجئے گا, تو بھی اس کا حسب نسب دیکھتے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے بعد کسی ممبر پہ بے نسب کو بٹھا دیں گے. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے, خدا زندگی دے. کہا بہت شکر گزار ہوں میں کہ جناب فرمایا کہ ایک گھوڑا خرید لینا چاہیے. آگے بڑھے, جیسے ہی آگے بڑھے بس تھوڑا سا ایسے ہی جاگے رہیں گے تو میں یہ مجلس سے 2-2 گھنٹے پڑھوں گا. یہ والی میں نے لگا لیا اندازہ کہ پڑھنی چاہیے یا نہیں. چلیں تو پھر 1.25 گھنٹہ پڑھتے ہیں. مہربانی کریں, بعد میں علی ادھر پہ نیاز وغیرہ ہے. ہاں تو بس پھر کیا فرما ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اللہ کے حبیب آگے بڑھے. پوچھا, علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے پورے تفصیل سے لکھا. آگے بڑھے, فرمایا کہ یہ گھوڑا بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں بیچنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا اتنے کا ہے. جتنے پیسے اس نے کہے آپ نے اتنے ہی درہم و دینار جو بھی اس زمانے میں سونے چاندی کے سکے تھے وہ اس کے حوالے کر دیے. اس نے پیسے لے کر ادھر دیکھا ادھر دیکھا, کہنے لگا آپ نے پیسے دیے ہیں تو کوئی گواہ پیش کیجئے. یعنی پھر جملہ کہوں گا میں, آپ نے پیسے دیے ہیں تو کوئی گواہ پیش کیجئے. پھر جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی یا معصوم سے کوئی گواہی مانگے تو سمجھ لیں کہ وہ ہے ہی یہودی. اس لیے کہ وہ یہودی ہے جو سرکار سے کہہ رہا ہے گواہ پیش کیجئے, پیسے دیے ہیں تو گواہ پیش کیجئے. سرکار نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی موجود نہیں تھا. سامنے سے ایک تازہ تازہ مسلمان آتے ہوئے دکھائی دیے. جملے ہی ہوتے ہیں, غور نہیں فرما رہے. تازہ تازہ مسلمان. تازہ مسلمان کا مطلب ہے جس نے ابھی کلمہ پڑھا ہو, جو ابھی اسلام کے راز اور رموز سے واقف نہ ہو. کیوں ٹی وی پہ آتا تھا ایک ڈاکٹر پر اسرار, آتا تھا نہیں کیوں ٹی وی پہ, وہ عجیب عجیب باتیں کرتا تھا. اس نے زمانے کے امام پر بڑے اعتراضات کیے تھے اور ہم انہیں اپنی مجالس میں ان اعتراضات کے جوابات, اور ٹی وی پہ بھی دیے ہیں اس کے اعتراضات کے جوابات. اس نے 70 اعتراضات کیے تھے زمانے کے امام پر, اور آپ کی دعا سے ہم نے بہت سے اعتراضات کے جوابات ٹی وی پہ ہی دیے تھے. آپ جب سننے جیسے بنیں گے تو پھر وہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ جناب سرکار کے تازہ تازہ مسلمان, کیونکہ یہ لفظ اس نے کیوں ٹی وی پہ استعمال کیا تھا کہ بہت سے نبی کے جو تازہ تازہ مسلمان تھے وہ چھپ چھپ کے شراب پی لیا کرتے تھے. ٹی وی پہ کہا تھا ڈاکٹر نے, اور نعوذ باللہ مولا کی شان میں بھی گستاخی کر دی تھی. میں نہیں کہہ سکتا ممبر پہ, لیکن آپ سمجھ گئے اس نے ٹی وی پہ گستاخی کی تھی مولا کے بارے میں کہ اس طرح سے نماز پڑھائی اور اس حالت میں نعوذ باللہ. تو ہم نے اس کا جواب میٹرو چینل پہ دیا تھا. کراچی میں چینل ہے, جانتے ہیں خان صاحب, میٹرو چینل.
اس پہ میں نے جواب دیا تھا کہ جناب لوگ اپنے آپ کو بڑا اتھارٹی سمجھتے ہیں قرآن مجید پر، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں. اگر وہ مولا علی کی شان میں گستاخی کریں گے تو ہم بڑوں بڑوں کے پول کھولیں گے. میں تو کھولنا چاہ رہا تھا پول، لیکن آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ نہیں کھولنا. چلیں ایک درود پڑھ لیں، چھوڑ دیتے ہیں اس بات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے اور اس دریا سے نہریں نکلتی ہوں اور وہ نہریں باغات کو سیراب کرتی ہوں اور کسی باغ میں اس دریا سے پانی جا رہا ہو اور اس باغ میں نباتات پیدا ہوں، گھاس پھوس پیدا ہو، اور کوئی گھوڑا اس گھاس کو کھا لے تو علی ایسے گھوڑے کی پشت پر بیٹھنا پسند نہیں کرے گا. یا علی، اندازہ فرمائیں ایک قطرہ، بھئی آب جاری ہے، یہ تو کتنی بھی اس میں نجاست چلی جائے پاک ہو جاتا ہے پانی، لیکن مولا فرما رہے ہیں ایک قطرہ اگر دریا میں نہر میں نہیں دریا میں ڈال دیا جائے تو میں اس گھوڑے کی پشت پہ بیٹھنا پسند نہیں کروں گا. اور اس علی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ. تو میں نے اس کا جواب دیا میٹرو چینل پہ ذرا ہلکے انداز سے اور ایک مجلس میں ذرا گہرے انداز سے. اگر اجازت دے تو بیان کروں. آپ کے یہاں کا ماحول کچھ ہے نہیں کہ جناب بیٹا آیا اور پکڑ کے لایا ایک بزرگ صحابی اور کہا کہ آپ کے بیٹے نے شراب پی ہے. باپ نے کہا اچھا، پوچھا تم نے شراب پی ہے؟ کہ ہاں بابا. کہا پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. اس نے کہا ہاں سزا تو میں بھگتنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں آخرت کی سزا سے اس سزا کو بہتر سمجھتا ہوں. بات تو اچھی ہے، اچھی بات نقل کرنی چاہیے. کہا کہ بابا سزا دے مجھے، لیکن سزا مجھے وہ دے جس نے کبھی شراب نہ پی ہو. یا علی، اب میں جملہ کہوں، ناراض نہ ہو کوئی. آج کل ایف آئی آروں کا دور ہے، کوئی ناراض نہ ہو. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا بابا آپ مجھے سزا دیں؟ یا علی، ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا بابا آپ مجھے سزا دیں؟ نہیں، کہہ رہا ہے مجھے سزا وہ دے جس نے کبھی شراب نہ پی ہو. تو اس کا مطلب ہے باپ بیٹے کو جانتا ہے، بیٹا باپ کو جانتا ہے. یا علی، خدا سلامت رکھے. صداقت تم ہی کوئی نعرہ وارہ لگاؤ یار، کوئی بات بنے. میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی مولا کے دور میں نہیں تھا. یہ دور دوسرے خلیفہ کا دور ہے اور بیٹا بھی اسی کا ہے. اعلان کرایا بھائی. اس وقت مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ 313 مسجدیں تھیں مدینے میں. حضور جہاں بیٹھتے تھے وہاں مسجد بنانے کا اعلان فرما دیتے تھے. جہاں منزل کرتے تھے، فیصلہ کرتے تھے، کہیں آپ قیام فرماتے تھے، وہاں مسجد بنانے کا اعلان فرما دیتے تھے. 313 مسجدیں تھیں حضور کے دور میں مدینے میں. ہر مسجد میں اعلان ہوا ظہر کے وقت کہ جس نے کبھی شراب نہ پی ہو میدان میں آ جائے. یا علی، بھائی لاؤڈ اسپیکر کا دور تھا ہی نہیں، واٹس ایپ کا دور تھا نہیں، انٹرنیٹ کا دور تھا نہیں. ایسے کیسے اعلان ہوتا؟ اعلان ہوا مسجد میں، اور مسجد میں بھی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا. ساری مسجدوں میں اعلان ہوا. پہلا دن اعلان ہو کے گزر گیا، کوئی باہر نہیں آیا. دوسرا دن اعلان ہوا، کوئی باہر نہیں آیا. تیسرا دن جب اعلان ہوا تو اب اعلان یہ ہوا کہ اگر آج کوئی نہیں آیا تو پھر حاکم کے بیٹے کو سزا نہیں ملے گی. اگر کوئی باہر نہیں آیا تو سزا نہیں ملے گی حاکم کے بیٹے کو. اس وقت پورے مدینے نے دیکھا کہ صرف 3 شخصیات گھر سے باہر نکلی، جن میں ایک باپ ہے، 2 بیٹے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. 2 بیٹے اور 1 باپ باہر آئے. سارے مدینے نے دیکھا یا تو مولا علی ہیں یا مولا حسن حسین ہیں. میدان میں آئے. کسی نے پوچھ لیا یا علی 2 دن سے اعلان ہو رہا تھا، آپ پہلے دن کیوں نہیں آئے؟
دوسرے دن کیوں نہیں تشریف لائے؟ آج جب یہ اعلان ہوا کہ کوئی نہیں آئے گا تو سزا نہیں ہوگی، مولا فرماتے ہیں اس لیے نہیں آئے تھے، اگر ہم پہلے ہی دن آ جاتے تو مدینے کے بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے کہ آنے والے تو ہم بھی تھے، علی نے پہل کر لی، ہم اس لیے رہ گئے۔ یا علی، یا علی، غور نہیں فرما رہے، یعنی یا علی، یا علی۔ آپ نعرہ لگانا بھول گئے کیا؟ یہ سید ہے نا؟ ہاں، نعرہ لگانا بھول گئے، یا علی، یا علی، یا علی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یا علی، یا علی، خدا سلامت رکھے۔ اچھا گھبرائیے گا نہیں، بہت سے لوگ کلستے ہیں اندر سے کہ مولانا نعرے لگوا کے وقت ضائع کر رہے ہیں، نہیں، اس کی میں بہت دلیلیں رکھتا ہوں، غور کیجیے گا، اندر سے کلسے نہیں، پریشان نہ ہو۔ ہاں، جتنا وقت کہیں گے میں اس سے زیادہ پڑھ لوں گا۔ اگر یہ کہیں گے کہ جناب آپ نے آدھا گھنٹہ نعرے لگوا دیے تو میں 2 گھنٹے پڑھ لوں گا، لیکن اس کو کوئی نہ روکے، یہ پہچان ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب اپنے بچوں میں ولایت علی کو جاگزی پاؤ اپنے بچوں میں، تو وہ بچے اپنی ماں کو سلام کریں۔ اور فرما رہے ہیں، نہ ہو روایت میں ذمہ دار ہوں، لہٰذا آپ محرم کے تھکے ہوئے مجھے پتا ہے، لیکن میں بھی تھکا ہوا ہوں، 8 اشرے پڑھ رہا تھا، تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ مولا کائنات فرماتے کہ ہم پہلے دن آ سکتے تھے، لیکن بہت سے کہتے کہ علی نے پہل کر لی، اب علی کے آگے ہم کہاں آتے، لہذا ہم تیسرے دن آئے تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ میں بھی آ سکتا تھا۔ اچھا، یہ میں نے کہیں کینیڈا میں پڑھا تو وہاں ایک بچے نے سوال کیا کہ مولانا چلیں یہ تو مان لیتے ہیں مولا حسن حسین علیہ السلام اور مولا علی، لیکن جناب سلمان و بوذر کے بارے میں بھی سنا انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، تو وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ بھی تو میدان میں آتے۔ تو میں نے کہا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، جب ان کے سردار موجود ہیں تو نوکر کیسے پہل کر سکتے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، جب سردار ہیں تو نوکر پہل نہیں کر سکتے، لہٰذا جب مولا علی اور مولا حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام یہ تشریف لائے تو پھر پتہ چلا کہ پورے مدینے میں یہی ایک گھرانہ ہے جو ہر قسم کے رچ سے پاک ہے۔ علی، تو بس میں عرض کر رہا تھا کہ تازہ مسلمان، بھول گئے تو چھوڑ دوں، سامنے سے ایک تازہ مسلمان، علامہ قبلہ جاڑا صاحب لکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک مسلمان آیا اور پوچھا حضور کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو منہ مانگی قیمت دی ہے، یہ گھوڑا میرے حوالے نہیں کرتا۔ اس نے کہا سرکار کاروباری لحاظ سے تو یہ اصول کی بات ہے کہ یا تو گواہ رکھیں یا تحریر رکھیں۔ فرماتے ہیں دوسرا ایک صحابی آیا، اس نے بھی وہی بات کی، تیسرے ایک آئے، انہوں نے بھی وہی بات کی، لکھتے ہیں کم سے کم 3 آئے، زیادہ سے زیادہ 10 صحابی آئے، اور ہر ایک نے وہی بات کی۔ 11ویں نمبر پہ گزر ہوا مولا کائنات کا، یا علی، یا علی، 11ویں نمبر پہ گزر ہوا مولا کا۔ اب میں نے استخارہ کر کے موضوع رکھا ہے، اب جیسے چاہیں سنیں آپ کی مرضی، کہ جناب مولا کا گزر ہوا، مولا نے دیکھ کے عرض کی سرکار کیا ماجرا ہے، مجمع لگا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یا علی میں نے اس کو منہ مانگی قیمت دی ہے، گوشت گھوڑا میرے حوالے نہیں کرتا۔ مولا علی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نیام سے تلوار نکالی، یا علی، اور اس یہودی کے سر تک لے آئے۔ یہودی تو خاموش تھا، اب اسی جملے سے میں اندازہ لگاؤں گا کتنی دیر پڑھنا ہے۔ یہودی تو خاموش تھا، یہ 10 کے 10 مسلمان پکار اٹھے، یا علی کیا غضب کر رہے ہیں، اسے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ مولا کا جملہ سنیے گا، مولا فرماتے ہیں مجھے اس یہودی کی بے ایمانی پر حیرت نہیں ہے، تمہارے ایمان پر حیرت ہے۔ یا علی، یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔
خان صاحب میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ کہ اس یہودی کی بے ایمانی پر حیرت نہیں ہے، تمہارے ایمان پر حیرت ہے۔ بتاؤ میرے رسول نے جب فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس وقت پوچھا تھا اللہ کہاں ہے؟ یا علی بھائی انہی نے تو فرمایا تھا نا کہ جنت ہے، اس وقت پوچھا تھا جنت کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ دوزخ ہے، پوچھا تھا دوزخ کہاں ہے؟ انہی نے فرمایا تھا کہ حور و غلمان ہے، تم نے پوچھا تھا کہاں ہے؟ یہاں مجھے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، بزرگ حضرات اگر اس پہ نہیں بولیں گے تو مجھے دکھ ہوگا۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے مسلمانوں کو اللہ بتلایا، دکھلایا نہیں۔ یا علی جنت بتلائی، دکھلائی نہیں، حور و غلمان بتلائے، دکھلائے نہیں، جنت بتلائی، دکھلائی نہیں، دوزخ بتلائی، دکھلائی نہیں، جنات بتلائے، دکھلائے نہیں۔ اللہ کے حبیب نے مسلمانوں کو جو جو چیز چھپا چھپا کے بتلائی سب ماننے کو تیار ہے، اور جنہیں کاندھوں پہ اٹھا اٹھا کے دکھایا انہیں ماننے کو تیار نہیں۔ یا علی خدا آپ کو سلامت، یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جنہیں کاندھوں پہ اٹھا کے دکھایا انہیں ماننے کو تیار نہیں ہے، اور ماننے کی تو دور کی بات ہے۔ ایک روایت اور بیچ میں یاد آ رہی ہے، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے لکھی ہے، بڑے بزرگ عالم گزرے، ماتم کرتے ہوئے عاشور کے دن انتقال ہوا تھا ان کا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی ماتم نہیں کرتے، غور فرما رہے ہیں، ماتم کرتے ہوئے عاشور کے دن ابو ظبی میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور مجلس یہ دورہ کہلاتے تھے۔ اتنی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، پورا کہہ دوں کیونکہ دور ذرا خطرناک ہے، تو صحابہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا اور ان سے کہا کہ تم جاؤ نبی پاک کے پاس اور ان سے کہنا کہ ہم آپ کے صحابہ کے بچے ہمیں کاندھوں پہ بٹھائیں۔ یا علی عرض کرو چھوڑ دوں، کیا کہا؟ سرکار ہم آپ کے صحابہ کے بچے ہیں، ہمیں کاندھوں پہ بٹھائیں۔ تو بچے آ گئے۔ لکھتے ہیں علامہ جوادی صاحب کہ سرکار نے بچوں کو دیکھا، پھر کاندھوں کو دیکھا۔ یا علی تھوڑا سا جاگ جائیں، بچوں کو دیکھا، میں سر تو لگا نہیں سکتا، وہ ذاکر شفقت کی طرح یہ بتا رہے تھے کہ بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ، ایک ذاکر نے یہاں، خدا اسے سلامت رکھے اور تمام ذاکر بھائزین کو سلامت رکھے۔ سر میں نہیں لگا سکتا، ویسے ہی آواز خراب ہے کہ جناب سرکار نے ایک مرتبہ بچوں کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ کاندھوں کی طرف دیکھا۔ بچوں کی طرف دیکھ کے سوچا، پیچھے والے آمادہ ہوں، بچوں کی طرف دیکھ کے سوچا کہ اگر انہیں بٹھاتا ہوں تو شریعت کے خلاف ہے۔ یا علی یا علی علی شاباش، شریعت کے خلاف۔ پھر کاندھے کی طرف دیکھا، سوچا اگر نہیں بٹھاتا تو رحمت کے خلاف ہے۔ یا علی میں رحمت للعالمین ہوں، میں نے کبھی کسی کے سوال کے جواب میں لا نہیں کہا۔ جملہ کہوں، میں نے کبھی کسی کے سوال کے جواب میں لا نہیں کہا، چاہے کوئی اپنی بیٹیاں رشتے میں کیوں نہ لے آئے۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں۔ خدا سلامت ہے، علی علی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اگر اس پہ بھی آپ کوئی ناراض ہو تو میں اس پہ بڑی دلیلیں رکھتا ہوں۔ اکثر بچے پوچھتے ہیں سرکار کو کیا ضرورت تھی ایسی خواتین سے شادی کرنے کی جن کا مزاج سرکار کے مزاج سے نہیں ملتا تھا۔ یہ بچے سوال کرتے ہیں، تو 17 جواب لکھے ہیں ہمارے علماء نے اس کے۔ آپ کا مزاج موڈ نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، میں وہ سب بیان کر دیتا مگر ایک دو سن لے۔ پہلا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کہ سرکار تو کسی کے دروازے پہ نہیں گئے تھے۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے بھی خود رشتہ بھیجا تھا،
اور صحابہ کرام بھی خود رشتے لے کے آئے تھے کہ ہماری بیٹی سے شادی کر لو. پہلا جواز یہ لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. یا علی، وہ لوگ جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے غیرت کے نام پہ. اور غیرت کیا ہوتی تھی؟ یہی ہوتی تھی کہ ہماری بیٹی کسی کی زوجہ کیسے بن جائے. یہی نام نہاد غیرت ہوتی تھی کہ ہماری بیٹی کسی کی زوجہ کیسے بن جائے. اب اگر وہ سرکار کی تعلیمات پر اپنی اس نام نہاد غیرت کو ختم کر کے رشتہ دے رہے ہیں اور نبی منع کر دیں تو منفی اثر جائے گا یا نہیں؟ غور فرما رہے. چھوڑ دوں میرے خیال میں اس کو. بچوں کی بات میں بچوں کو پتہ چلے کہ جناب پہلی بات تو یہ کہ منفی اثر جائے گا کہ ہم نے تو بچیوں کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دیا اس دین کی خاطر، نبی کی تعلیم کی خاطر. ہم وہی بیٹی اپنے رشتے میں دے رہے ہیں اور نبی نہیں لے رہے، تو منفی اثر جاتا نا. دوسرے آپ ہیں رحمت للعالمین. یا علی، سوائے لا الہ الا اللہ کے کسی مسئلے میں لا کہتے ہی نہیں ہیں. یا علی، میں کیا پڑھوں. ڈاکٹر صاحب کہا کہ رحمت پہ اثر پڑتا تھا. دوسرے بہت بھاری جواز لکھا ہے. ناراض ہوں تو بے شک ہو جائیں، آ کے کمرے میں مجھ سے بات کر لیں، لیکن باہر نیاز کھاتے ہوئے غیبت نہ کریں میری. بعض لوگ مولوی کی بات کوئی اچھی نہیں لگتی، نیاز کھاتے کھاتے غیبت کرتے ہیں، تو اپنے اعمال کو خراب نہ کریں. ابھی میں 5 دن یہاں ہوں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آ جائیں. میں مولانا 21 افراد کو ہور بنا چکا ہوں اب تک. غور نہیں فرما رہے. یا علی ہے، یا علی، خدا سلامت رکھے. مولانا ان کی فہرست موجود ہے، فون نمبر موجود ہے، ایڈریس موجود ہے. کسی کو دیکھنے ہو تو میں پیش کر سکتا ہوں، ان سے پوچھیں آپ. ابھی ایک بریلوی مولانا کو ہم نے شیعہ کیا ہے. بریلوی کا شیعہ ہونا مشکل کام ہے. نہیں غور فرما رہے. دیوبندی کو تو کلک کرتی ہے بات فوراً مان جاتا ہے، اہل حدیث کو کلک کرے گی فوراً مان جائے گا. لیکن بریلوی کہتا ہے بھائی ہم بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، تم بھی یا علی کہتے ہو، کیا فرق ہے؟ اس کو لانا مشکل کام ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب عجیب و غریب بات ہے. سرکار نے اس لیے شادیاں کی کہ اگر میری امت میں کسی کے نصیب میں ایسے مزاج کی خواتین آ جائیں تو ان کے ساتھ گزارا کیسے کیا جائے. یا علی، خدا آپ کا سلامت رکھے. ان کے ساتھ گزارا کیسے کیا جائے؟ میری زندگی کو دیکھتے جاؤ، گزارا کرتے چلے جاؤ. اس لیے بھاری دلیل یہ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ نبی ہیں جو کسی سوال کے جواب میں لا نہیں کہتے، چاہے کوئی رشتے ہی کیوں نہ پیش کر دے. اگر بھول گئے تو میں چھوڑ دوں بچوں والی بات، ورنہ مجھے یاد ہے کہ جناب ایک مرتبہ بچوں کی طرف دیکھا، دیکھ کے سوچا اگر انہیں بٹھاتا ہوں تو شریعت کے خلاف ہے، نہیں بٹھاتا تو رحمت کے خلاف ہے. رحمت کے خلاف تو سمجھ میں آتی ہے بات، شریعت کے خلاف کیسے؟ اگر اس پہ نہیں بولیں گے آپ تو مجھے دکھ ہوگا. شریعت کے خلاف ایسے ہے کہ شریعت میں یہ ہے کہ قرآن مجید پر، قرآن مجید تو رکھا جا سکتا ہے، دوسری کتاب نہیں رکھی جا سکتی. یا اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کا ہے، یا اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے. سرکار کے کاندھوں پہ قرآن لکھا ہوا تھا، اس پہ ناطق قرآن حسنین تو آ سکتے ہیں، ان کے بابا علی بھی آ سکتے ہیں، لیکن عام بچے نہیں آ سکتے، اس لیے کہ وہ قرآن نہیں ہے. ایک درود پڑھنا محمد و آل محمد. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے. بس اب آپ آمادہ ہو گئے تو اب موضوع شروع ہوگا کہ جناب سرکار، یہ بات پوری کر دوں چلیں بچوں کے لیے. سرکار نے بچوں کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ کاندھوں کی طرف دیکھا، اور دیکھ کر سوچا نہیں بٹھاتا تو رحمت کے خلاف ہے، بٹھاتا ہوں تو شریعت کے خلاف ہے. دفعتن جبرائیل امین علیہ السلام سورت علی علیہ السلام میں، یا علی
جملے ہوتے ہیں بھائی، جو لکھا ہے کتاب میں وہی تو پڑھوں گا میں۔ سورت علی علیہ السلام میں، نحو کتاب میں، مشہور کتاب ہے ان کی محافل و مجالس، علامہ ذیشان نظر جوادی صاحب، 2 جلدوں پر ہے۔ اس میں یہ روایت ہے، علماء کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہ لکھتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام بس سورت علی علیہ السلام سر پر ایک کھجوروں کا طبق رکھ کے لائے، یا علی، ایک کھجوروں کا ٹوکرا، اور لا کے سامنے رکھ دیا۔ کہا سرکار یہ آپ تناول فرمائیں یا جس کو چاہیں عطا فرمائیں، آپ کو اختیار ہے۔ کھجوریں ایسی آپ نے دیکھی، بچوں سے کہا بچوں کاندھوں پہ بیٹھنا پسند کرو گے یا کھجوریں کھانا پسند کرو گے؟ یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے، کھجوریں کھانا پسند کرو گے؟ اب دیکھیے سرکار نے بیچ میں یا لگایا، یا اور نہیں لگایا، یا علی، کہا کہ کھجوریں کھانا پسند کرو گے یا کاندھوں پہ بیٹھنا پسند کرو گے؟ بچوں نے ایک مرتبہ کھجوروں کی طرف دیکھا، بچے کہنے لگے سرکار کاندھے پہ بیٹھنے سے کیا ملے گا؟ یا علی، کون نہیں فرما رہا؟ کھجوریں تو ایسی ہمارے آبا و اجداد نے نہیں دیکھی۔ اور میں جملہ کہوں، ان بچوں کے باپوں نے کبھی پیٹ بھر کے کھجور نہیں کھائی تھی خیبر سے پہلے۔ یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے، خیبر سے پہلے پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں کھائی تھی۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں میں، اگر پیچھے والے جاگ جائیں، ابھی تک پیچھے والے نہیں جاگ رہے، تو میں جملہ کہوں، پیٹ بھر کے غذا اسی کو ملتی ہے جو علی کے ذریعے سے لیا کرتا ہے۔ یا علی، لہذا کہا کہ سرکار کاندھے پہ بیٹھنے سے کیا ملے گا؟ کھجوریں کھائیں گے؟ کہا بسم اللہ کھا لو۔ سرکار نے کھجوریں کھلائی، بچے کھجوریں مٹھی بھر بھر کے لے بھی گئے۔ باپوں نے پوچھا بیٹھا ہے کاندھے پہ؟ کہا بیٹھا ہے، کاندھے پہ کیا ملتا؟ اتنی اچھی کھجوریں ملی ہے۔ یعنی ایک جملہ ہے جو علامہ نے لکھا ہے، انہی کے درجات بلند ہوں گے، وہ لکھتے ہیں آخر جبرائیل امین مولا علی کی صورت میں کیوں آئے؟ علامہ لکھتے ہیں کہ بتانا چاہتا ہے اللہ کہ یاد رکھو، میں اللہ جب کبھی اپنے حبیب کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو صورت علی میں کیا کرتا ہوں۔ علی، علی، خدا آپ کو سلامت رکھے، زندہ ہے۔ علی، علی، خدا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ بڑی مہربانی، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے۔ علی، علی، جب مولا نے یہ فرمایا کہ مجھے اس یہودی کی بے ایمانی پر حیرت نہیں ہے، اگر بھول گئے تو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے تمہارے ایمان پر حیرت ہے کہ تم نے نبی پاک سے سن کے کلمہ پڑھا، اللہ کو تو نہیں دیکھا، تو صادق اور امین مانتے ہو، تو پھر سرکار اگر فرما رہے ہیں تو تم نے کیسے نہیں کہا؟ اور یہ کیوں کہا کہ یا تو گواہ رکھو یا تحریر رکھو؟ جملہ کہہ رہا ہوں، اس روایت میں علماء موجود ہیں، اس لیے میں سب باتیں سنبھل کے پڑھوں گا کہ جناب اس روایت میں 2 روایت ہیں۔ ایک تو یہ کہ مولا نے اس کے سر پہ تلوار مار دی اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہ ذرا غیر مستند ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب اس کے سر تک تلوار لائے تو اس نے کہا یا علی، میں موت کے خوف سے نہیں بلکہ اس خیال سے یہ گھوڑا بھی دینے کو تیار ہوں، پیسے بھی واپس دینے کو تیار ہوں، اور کلمہ پڑھنے کو بھی تیار ہوں، اس لیے کہ جس کا علی جیسا گواہ ہو، میں کون ہوں جو اس کا کلمہ نہ پڑھوں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، علی، علی، خدا سلامت رکھے۔ اس پہ بڑی بحث ہوگی انشاءاللہ آگے 4 مجلسوں میں، لیکن آج کی حد تک کہ ایک ہوتا ہے شاہد، ایک ہوتا ہے شہید۔ علمی گھرانہ ہے، مدرسہ موجود ہے، علماء پڑھے لکھے حضرات ہیں، سنبھل کے بات کر رہا ہوں۔ لفظ شہید ایک ہے، قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ لفظ شہید ایک ہے، مصداق 2 ہیں، ایک خود اللہ، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔
تو ماننا پڑے گا جیسا شہید وہ ہے ویسا شہید یہ ہے، مگر تھوڑا سا فرق ہے، مجھ پہ غلو کا کوئی فتویٰ نہ لگائے، وہ شہید خالق ہونے کے ناطے، یہ شہید مخلوق ہونے کے ناطے، نہ اس جیسا کوئی خالق ہے نہ اس جیسی کوئی مخلوق ہے، یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن لفظ تو ایک ہی ہے نا، لفظ شہید، یا تو آیت میں دکھا دیں، جو لوگ نہیں داد دے رہے، نہیں گردن ہلا رہے، تو میں ان سے سوال کر رہا ہوں، یا تو دکھا دیں کہ جناب آیت میں لفظ شاہد علیحدہ سے ہو عالم کتاب کے لیے، لفظ شہید علیحدہ سے ہو اللہ کے لیے، نہیں، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اب ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے انٹرنیٹ پہ جا رہی ہوگی، تمام مسلمانوں سے سوال کریں گے کہ اس آیت کا مصداق کوئی دکھائیں، اس آیت کا مصداق کوئی دکھائیں۔ کہتے بہت ہیں آپ، میں نوکر صحابہ دا، صحابہ میں دکھائیں کوئی اس آیت کا مصداق۔ میں تو سوال کر رہا ہوں، کوئی اس آیت کا مصداق دکھائیں۔ اگر کوئی نہیں ہے تو اللہ نے آیت کیوں نازل فرمائی؟ یا علی، اور اگر ہے تو ہم تو عقل کا مذہب رکھتے ہیں، یا علی، ہم لڑائی جھگڑے کا مذہب نہیں رکھتے، ہم قیاس کا مذہب نہیں رکھتے، ہم اجماع کا مذہب نہیں رکھتے۔ مجھے یاد ہے جب سن 18 میں یہاں خمسہ پڑھا تھا تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم عقل کا مذہب رکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے خلق کیا تھا تو 3 چیزیں پیش کی تھی، جبرائیل یہ 3 چیزیں لے جاؤ آدم کی خدمت میں، ایک عقل لے جاؤ، ایک دین لے جاؤ، ایک حیا لے جاؤ۔ یا اللہ، پھر دوہرا رہا ہوں، ایک دین، ایک حیا، ایک عقل، ایک عقل، ایک دین، ایک حیا، ایک دین، ایک عقل، ایک حیا۔ بچے سمجھ لیں، 3 چیزیں۔ اب کس شیپ میں تھی، کس حیت میں تھی، کس حیثیت میں تھی، یہ اللہ، جبرائیل اور آدم بہتر جانتے ہیں۔ جناب جبرائیل امین وہ لے گئے 3 چیزیں اور کہا کہ اے آدم، ان 3 میں سے کوئی ایک قبول کر لو، تحفہ دے رہا ہے اللہ، اور 2 کو چھوڑ دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو قبول کیا، یا علی، اور دین اور حیا چھوڑ دیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا چلو بھائی، تمہیں واپس جنت میں، آدم قبول نہیں کر رہے، عقل کو قبول کر لیا، تم دونوں کو چھوڑ دیا۔ جملہ سنیے گا، علامہ نجم الحسن کراری نے لکھا اس کو، لکھا کہ دین اور حیا پکار کے کہتے ہیں اے سردار ملائکہ، ہمیں اللہ نے پہلے سے حکم دیا ہوا ہے جنت میں کہ دین بھی وہیں رہے، حیا بھی وہیں رہے جہاں عقل رہتی ہو۔ یا علی، یا علی، لہذا اب عقل لے لی آدم نے تو دین بھی آدم کے پاس رہے گا، حیا بھی آدم کے پاس رہے گی۔ تو میں جملہ کہا کرتا ہوں، جو عقل استعمال کرتے ہیں دین میں وہی با حیا ہوتے ہیں، وہی دیندار ہوا کرتے ہیں۔ لیکن جو کوئی عقل استعمال نہیں کرتا تو وہ نہ دیندار ہے نہ با حیا ہے۔ اب عقل کیا کہتی ہے، میرا سوال ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ آپ دکھائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں۔ آپ نہیں دکھا سکتے تو یہاں ذریع پر ہماری مجلس میں آئیں، ہم کل دکھائیں گے اس کا مصداق کون ہے۔ یا علی، آج انٹرنیٹ پہ مجلس جاری ہے، ہم دعوت فکر دے رہے ہیں۔ چلیں ایک جملہ کہہ دوں، اگر مجلس میں آنے سے کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں مت جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا، یا علی کہتے ہیں، اب بھی یہ پرانی روایات موجود ہیں کہ مجلس میں مت جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اچھا بھائی، مجلس سے نکاح کا کیا تعلق؟ ایک سوال ہے، نکاح ٹوٹنے کا مجلس سے کیا تعلق؟ یہاں ابھی جہاں میں اشرا پڑھ رہا تھا، ایک چنیوٹ میں ایک ٹیچر تھی، شیعہ تھی، اس کی نماز جنازہ میں کچھ برادران اہل سنت کے لوگ آ گئے، وہاں کے مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ تم شیعہ کے جنازے میں گئے تھے، تمہارا نکاح ٹوٹ گیا۔ بتاؤ، جنازے کا نکاح سے کیا تعلق؟ نہیں غور فرما، تم جنازے میں گئے تھے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، میرے پاس واٹس ایپ میں موجود ہے، کوئی کہے گا میں دکھا دوں گا۔
سارے محلے والوں نے دوبارہ اسی مولوی سے نکاح پڑھوایا. نہیں غور فرما, وہ ایک ایک کا نکاح پڑھا رہا تھا, وہ بھی آیا ہے اس پہ پورا انٹرنیٹ پہ, وہ سب کے نکاح پڑھا رہا تھا کہ تم نے ایک شیعہ کی نماز جنازہ میں شرکت کر لی لہذا تمہارے نکاح ٹوٹ گئے. اب بتاؤ مجلس میں آنے سے, جنازے میں جانے سے نکاح ٹوٹنے کا کیا تعلق؟ سمجھ میں یہ باتیں تب آتی ہیں جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ نبی کے جنازے میں کیوں نہیں آئے تھے. یعنی میں نے تو جملہ کہہ دیا, آپ نے سن یا علی ہے, یا علی علی. خدا آپ کا سلامت رکھے, جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں. کہ جناب مولا آپ کا سلامت رکھے. کہ جناب ابھی میں نے پڑھا تھا نا وہاں, مجھے ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کہ وہاں کا ماحول کچھ جو ہے انہوں نے مجھے بتا دیا تھا, مگر چلیں میں نے جملہ کہہ دیا تو سن لیں. ہمارے نزدیک ہر وہ صحابی ہمارے سر کا تاج ہے, اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے, جو ہمیں رسول کے جنازے میں نظر آئے گا. علی غور فرما رہے ہیں, اگر رسول پاک کے جنازے سے کسی کا تعلق نہیں تو اس کا رسول سے کیا تعلق, اور جس کا رسول سے تعلق نہیں اس کا اسلام سے کیا تعلق, اور جس کا اسلام سے تعلق نہیں اس کا شیعوں سے کیا تعلق. میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا, وہ دوہرا دوں, مولانا نے ہاتھ اٹھا دیا تو میں دوہرا رہا ہوں, اور وہ جملہ یہ ہے, جس نے رسول پاک کی نماز جنازہ میں شرکت کی مولا علی نے بھی اس کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جس نے شرکت کی مولا نے اس کی پڑھائی. تو خیر یہ تو ایک بیچ میں بات آ گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ جناب آیت ہے کہ ایک میں گواہ ہوں اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو آپ ہمیں دکھائیں, دعوت فکر ہے. اس آیت کا مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نہیں دکھاتے تو ہماری مجلس میں آئیں. مجلس میں آنے سے کوئی کہتا ہے نکاح ٹوٹتا ہے, حالانکہ نکاح مضبوط ہوتا ہے. دلیل دے دوں اس کی بھی, نکاح مضبوط کیسے ہوتا ہے. حضرت آدم کا جب نکاح ہو رہا تھا تو جناب جبرائیل امین آئے تھے نکاح پڑھانے. تو آواز قدرت آئی کہ اے جبرائیل کچھ نہ کچھ مہر مقرر ہوگا, آدم سے کہو کہ مہر دینا ہے. اب دنیا کے پیسے تو تھے نہیں. کہا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہ یا اللہ یہ کیا مہر دیں گے. آواز قدرت آئی کہ اے جبرائیل ان سے کہو کہ جن آل محمد کے صدقے میں ہم نے تمہیں پیدا کیا ان پر 14 مرتبہ درود پڑھ لو, یہی تمہاری زوجہ کا مہر مقرر کیا جا. یا علی خدا سلامت رکھے. اس کا مطلب ہے اما حوا کا مہر کیا تھا, بولیں ذرا, 14 مرتبہ آل محمد پہ درود پڑھنا. اب اگر کوئی آدم کا بیٹا درود کی مخالفت کرے, سمجھ لے دادی کے مہر کے انکار کر رہا ہے, اور جو درود کا مخالفت کرے گا سمجھے اصلی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو کہتے ہیں نا جناب درود کی کیا ضرورت ہے, صبح شام درود پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. میرے چھوٹے بھائی آپ جانتے ہیں مولانا شہنشاہ حسین نقوی مجھ سے چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. آپ کہیں گے جناب کیسے چھوٹے اور کیسے بڑے. بڑے اس لحاظ سے کہ انہیں رہبر معظم حضرت آغا خامنائی نے امامہ پہنایا. اور فرما ان کو جب وہ فارغ ہوئے تھے ایران سے تو آغا رہبر نے ان کو امامہ پہنایا, مرجع اعظم ہے. مجھے چھوٹے لیول کے عالم نے امامہ پہنایا مشہد مقدس میں. اس لحاظ سے وہ علم میں مجھ سے زیادہ ہیں, عمر میں کم ہے اس لیے چھوٹے بھی ہیں. حالانکہ اللہ نے عمر کو تو فضیلت دی ہی نہیں ہے. میں نے تو جملہ کہہ دیا اپنا سب. ایک درود پڑھنے محمد والے خدا آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے تو فضیلت علم ہی کو دی ہے نا, اللہ نے فضیلت علم کو دی ہے, عمر کو فضیلت نہیں ہے. اس پہ بھی روایت سناؤں گا, آپ اگر تھوڑے سے اسی طرح سے آمادہ رہیں گے کہ جناب کہا کہ ایک میں گواہ ہوں, دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو لے آئے مسلمان اس آیت کا مصداق
صحابہ کرام میں لے آئے, بڑی جرت کروں, صحابہ میں نہیں لا سکتے, انبیاء میں کوئی لے آئے. یا علی, بہت بڑی بات کروں, انبیاء میں کچھ آیت کا مصداق لے آئے. انبیاء میں کیوں نہیں ملیں گے؟ اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھا. یعنی تو جب آدم بنے ہی نہیں ہیں تو نوح کہاں سے آئیں گے؟ حضرت ابراہیم و اسماعیل کہاں سے آئیں گے؟ اور نبی کہاں سے آئیں گے؟ جب ابھی آدم ہی نہیں ہے تو نبی پہلے موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے گواہ بھی اس وقت ہونا چاہیے کہ جب نبی کو نبوت مل رہی تھی. آئندہ مجالس میں ثابت کریں گے کہ جناب وہ کون گواہ ہے کہ جو عالم کتاب بھی ہے, گواہ رسالت بھی ہے. اگر آپ سب انشاءاللہ تشریف لائیں گے. اور مولانا میں اپنے عقیدے کی بات کر دوں, اگر آپ سب حیدر میاں جتنے بھی باہر اندر بیٹھے اگر سب کل مجلس میں آنے کی نیت کر لیں تو معصوم عالم کل تک کی زندگی تو ہم سب کو دے ہی دیں گے. یا علی, آپ کل آنے کی نیت کر لیں. آپ کی خاموشی اس بات پہ بتا رہی ہے کہ مجھے یہ بھی دلیل دینی پڑے گی کہ بی بی کیسے زندگی دیتی ہیں. غور فرما رہے ہیں, یہ بھی میں بہت دلیلیں رکھتا ہوں اس پہ کہ بی بی کیسے زندگی دیتی ہیں. آپ ان سے مانگنا سیکھیں. یا علی, بی بی سے توسل کرنا سیکھیں, پھر دیکھیں وہ کیسے زندگیاں دیتی ہیں. ہزاروں روایتیں, سینکڑوں واقعات ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں, مگر بس آج کی حد تک کہ ایک میں گواہ ہوں اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے تو صحیح کوئی نہ کوئی. اگر نہیں ہوتا تو اللہ قرآن میں آیت کیوں نازل فرماتا. انشاءاللہ بحث کریں گے کل کی مجالس میں اور ثابت کریں گے کہ وہ عالم کتاب اور گواہ رسالت کون ہے, بشرطے کہ ہم معرفت کے ساتھ مجلس میں آئیں. ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. یہی حق ہوتا ہے فضائل سننے کا جس انداز سے آپ نے سماعت فرمایا. چونکہ یہ جو دن ہے یہ کوفے کے دن ہے. مخدرات عصمت مولا سجاد ابھی قبلہ کعبہ مولانا شفیق الحسنین صاحب بیان فرما رہے تھے کہ کس انداز سے شہیدوں کو دفن کیا گیا. عزیزارو معمولی بات نہیں ہے, بہت سخت مولانا نے مسائل پڑھے, لیکن توجہ کی ضرورت ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. جب یہ ظالم ہاتھوں میں رسن بنوا کر ان کو لے کر چلے تھے تو روایت ملتی ہے کہ ہر قیدی کو اس سے تعلق رکھنے والے شہید کے لاشے کے پاس سے گزارا تھا. ہر شہید کے لاشے کے پاس سے گزارا تھا. اب ذرا تصور کیجئے کہ جب علی اکبر کے لاشے کے پاس سے گزری ہوں گی جناب لیلا, اس وقت جناب لیلا کا کیا عالم ہوا ہوگا. جب جناب رباب کو گزارا ہوگا جناب علی اصغر کے لاشے کے پاس سے, اس وقت جناب رباب کا کیا عالم ہوگا. عزیزارو غور فرمائیں کہ جب جناب فروہ کو گزارا ہوگا علی جناب قاسم کے لاشے کے پاس سے کہ جناب قاسم کا لاشا کئی حصوں میں تقسیم تھا, گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا تھا. عزیزارو کیا عالم ہوا ہوگا اس وقت ماں کا. عزیزارو روایت ملتی ہے کہ جب ان بیبیوں کو لاشوں کے پاس سے لے جا کے گزارا جا رہا تھا اور اس وقت عزیزارو جناب زینب عالیہ کو آپ کے بھائی کا لاشا نظر نہیں آتا تھا تو بی بی تلاش کر رہی تھی. میں نے ایک روایت پڑھی, آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ قبیلہ بنی اسد کے لوگ 11 اور 12 محرم کو آتے ہیں. ابھی قبلہ بیان فرما رہے تھے کہ بنی اسد والوں نے کس طرح سے لاشوں کو مولا سجاد کے مشوروں پر دفن کیا تھا. لیکن ذرا جملہ سنیے گا کہ یہ بنی اسد کے لوگ 11 اور 12 کو آتے ہیں اور آج بھی آ کر ان کی خواتین آ کر مولا حسین کی زری کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتی ہیں انطاقی کل زینب, کیا زینب کا بھائی حسین تو یہ ہے, کیا زینب کا بھائی حسین تو یہ ہے.
अज़ादारो ये खवातीन जब मौला की जरी की तरफ इशारा करके कहती हैं कि क्या ज़ैनब का भाई हुसैन तो ही है। मैंने एक मर्तबा एक खादिम से पूछा था कि क्या इनको पता नहीं है कि ये मौला हुसैन है, ये ज़ैनब आलिया के भाई है, ये सवाल क्यों करती हैं कि क्या ज़ैनब का भाई हुसैन तो ही है, ये तो रहने वाली यही की है। अज़ादारो ये सुनकर वो खादिम रोता हुआ जमीन पर बैठा और कहता है पाकिस्तानी ज़ाहिर तुम्हें नहीं पता, ये बनी असद की खवातीन है, ये वो वक्त याद दिलाती है कि जब ज़ैनब अपने भाई के लाशों को तलाश कर रही थी तो लाशों के दरमियान बीबी को लाशा नजर नहीं आता था, कहीं पत्थरों के ढेर नजर आते थे, कहीं तीरों के ढेर नजर आते थे, कहीं नेज़े नजर आते थे, हुसैन का लाशा नजर नहीं आता था। कहती हैं कि उस वक्त अचानक जनाब ज़ैनब की निगाह पड़ी कि दो छोटे छोटे परिंदे उड़ते हुए आए और एक कटी हुई गर्दन पर आकर उन्होंने अपनी चोंचों से पानी डाला। ज़ैनब समझ गए यही मेरा प्यासा भाई हुसैन है। एक मर्तबा आगे बढ़ के कहा अंत आ गई कल ज़ैनब, अरे क्या ज़ैनब का भाई हुसैन तो ही है। ये अरब की औरतें वही जुमला दोहराती हैं क्या ज़ैनब का भाई हुसैन तो ही है। कहते हैं पाकिस्तानी ज़ाहिर उस वक्त कटी हुई गर्दन से आवाज आई इलैया इलैया या ज़ैनब, ए बहन मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने अपने आप को गिराया, हाथ तो बंधे हुए थे, कोहनियों से पत्थर हटाना शुरू किए। अज़ादारो जब आज़ादी के कोहनियां जख्मी हो रही थी आवाज़ हुसैन आई, ए बहन ज़ैनब पत्थर ना हटाओ, अब तुम जाओ, खुदा हाफिज़ व नासिर, शराबी का दरबार होगा, शिमर के ताज़ियाने होंगे। ए बहन खुदा हाफिज़ व नासिर।